کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا، اگرچہ ایسا سننا ناجائز ہے، چوری ہے، حرام ہے، لیکن چور چوری ہی کرنے آیا تھا تو اسے سننے میں کیا چیز مانع ہوتی؟ تو اس نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے اور اس کی بیوی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی، پرہیزگار ہو، جو بہت بڑا اللہ والا ہو۔ میں میری بچی کی کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں ہی ایسا کچھ کروں کہ میری شادی شہزادی سے بادشاہ کرا دے۔ دل میں ایک حرص پیدا ہوئی۔ اب وہ چور چوری کو بھول گیا، لیکن دھوکے پر اتر آیا اور گھر میں جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ تو ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس مسجد میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور ان کی وضاحت اختیار کروں، وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں تو دھیرے دھیرے بادشاہ تک بات پہنچے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی پرہیزگار ہے جو دن و رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ انتخاب میرے اوپر پڑ جائے اور میں چن لیا جاؤں اور شہزادی سے میری شادی ہو جائے۔ یہ اس کا ایک نہایت حقیر اور ذلیل دنیاوی مقصد تھا، اور اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس، پوشاک، وضاحت اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نماز پہ نماز، تلاوت پہ تلاوت، مراقبہ سب کچھ شروع کر دیا۔ اب زمانہ چلتا رہا، لوگوں میں شہرت ہوتی گئی کہ کوئی اللہ کے بہت بڑے ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن و رات عبادت کرتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بادشاہ تک خبر پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں تو جوان، لیکن زہد و عبادت میں لاجواب، تقوی طہارت میں بے نظیر۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا کہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا اس کے لیے اسی کا انتخاب کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیروں کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد میں پہنچا اور اس نے باادب اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ نگاہ پناہ کے طرف سے آیا ہوں اور ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی لڑکی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا ہی متقی، پرہیزگار، اللہ والا ہو، اور وہ اسی کی تلاش میں تھے۔ اب جو نظر گئی تو نظر انتخاب آپ پر آ کر رک گئی ہے، لہذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ اگر آپ اس کے لیے تیار ہوں تو فرمائیے اگلی نشست کے اندر اس سلسلے کی کوئی کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ یہ شخص دراصل اسی تمنا و آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا۔ وہ بہت دیر تک یہ وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی؟ تو کہنے لگا آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں۔ وزیر نے کہا کیوں منظور نہیں؟ اس نے کہا کہ دیکھیے میں صاف صاف بات آپ کو بتاؤں گا۔ میں اصل میں ایک چور تھا اور بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے ایک مرتبہ گیا تھا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا اس کو سنایا اور اس کے بعد اس چور نے کہا
کہ میں نے تو یہ وضاقتہ اسی حرص کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن جب میں یہاں آ کر بیٹھا تو خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اب بس اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔